اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے سلسلے کی نسبت سے حضرت مجدد الف ثانی کا کیونکہ دو کر چکے ہیں، لہذا آگے اسی کو ہی شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دین الہی اور بادشاہوں کے دربار میں سجدے کو جائز قرار دینے کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے علماء اور جو اس وقت کے تھے علماء عصر، انہوں نے اس پر فتوے دے دیے کہ یہ جائز ہے۔ تو انہی میں سے ایک بدخشاں غازی تھے جنہوں نے بادشاہ اس کے زمانے میں جہانگیر کے زمانے میں سجدے کو دوبارہ جائز قرار دیا، جس پر کئی لوگوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، اعلان کیا، اور ان کو اس کی پاداش میں سزا دی گئی اور قتل کرا دیا گیا۔ لیکن جب حضرت مجدد الف ثانی کو موقع ملا ان کے جو بادشاہ وقت کے دربار میں جانے کا اور ان کے جو امراء تھے ان سے ملنے کا، تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ صریحاً کفر ہے۔ اور جب آپ کے دربار میں گئے تو آپ نے جب دیکھا لوگ کر رہے ہیں اور ان کو بھی سجدے کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اور یہ شریعت اور اسلام میں قطعی طور پہ کفر ہے، صریحاً کفر ہے، اور میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، اور آپ بھی اس سے باز ہیں۔ جب آپ نے اتنی سخت الفاظ میں جہانگیر کے سامنے یہ سارا الفاظ کہے تو وہ سیخ پا ہو گیا، اور اس نے فوراً حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جس کی پاداش میں قتل تو فوری طور پہ نہ کیا جا کر سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مجدد سے بہت کام لینا تھا، لہذا آپ کو جیل تھا ایک بڑا مشہور، اس کے اندر اس کو منتقل کر دیا گیا، بالکل نظر بند کر دیا گیا۔ اور پھر آپ کی جو وہاں سے رہائی ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ وہ کرامت اس طرح ہے کہ جہانگیر کو خواب میں حضور کی بشارت ہوئی، حضور تشریف لائے اور کہنے لگے عالمگیر تجھے پتہ ہے جہانگیر عالمگیر کہ تو نے کس شخص کے اتنے بڑے شخص کو قید کر رکھا ہے؟ اور آپ نے حضرت حضور نے اپنی انگلی منہ میں دبائی ہوئی تھی، یعنی حیرت کے عالم میں تھے کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا۔ تو جب وہ اٹھا فوراً اپنا جہانگیر، اور اس نے فوری طور پر حکم دیا کہ ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد ساری عمر بڑا اس عمل پہ پچھتاتا رہا اور معافی طائب ہوا، اور اس بات پہ حضرت مجدد الف ثانی کے ہاتھ پہ ان کے جو امراء تھے اس وقت کے، جو اپنا مجدد کے کچھ ماننے والے بھی تھے ان کو بھی، اور ان کے ساتھ تمام جو اس کے درباری تھے، اس نے وہ تمام جو شریعت کے خلاف احکام اور عمل ہوتا تھا اس سب کو انہوں نے کفر قرار دیا۔ اور یہ بہت بڑا کمال ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر مجدد الف ثانی اس کفر عظیم کے خلاف، دین الہی کے خلاف جہاد نہ کرتے تو آج بر صغیر ہند و پاک اور پوری دنیا میں، کیونکہ کفر اور یہ سارا دور جاری ہو چکا تھا اور ہر طرف برائی، ظلم اور جھوٹے علماء جو وقت کے مطابق فتوے دیتے تھے وہ موجود تھے، لہذا پھر دین کے لیے کسی مجدد کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ میں ایک واقعہ بیان کرتا چلوں کہ آپ کے والد نے ایک دفعہ لکھا کہیں کہ میں ایک دفعہ جب خانہ کعبہ گیا تو میں وہاں پر ایک دفعہ مراقبے میں ہوں، تو مجھے خیال آیا، میں نے دیکھا کہ ایک میرے دل میں ایک نور سا پیدا ہوا، اور میرے وہ اس نور کے اس سے یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میرے دل میں ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک بہت روحانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جو اس وقت کے دور کے جو انہوں نے دیکھا کہ جو دور ایسا تھا کہ اس میں جو یہ تھے ریچھ اور یہ بندر، اس قسم کے موذی جانور لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، تو وہ جو شخص ہوا تو اس نے آ کر اس کی روشنی سے اس نے تمام وہ جو بندر، ریچھ اور اس قسم کے موذی جانور تھے سب کو بکریوں کی طرح ذبح کر دیا۔ ان کے یہ واقعہ جب میں نے وہ اپنے ہم اثر اور جو تھے میرے ان سے میں نے ان کو بیان کیا جو یہ بتاتے تھے خواب کی تعبیر، تو انہوں نے کیا کہ تیرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو شریعت کے تمام اعمال کو ایک دفعہ واضح کر دے گا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کر دے گا، اور شریعت کو اصلی شکل میں دوبارہ انشاءاللہ نافذ کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ مجدد الف ثانی آپ کے والد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مجدد الف ثانی پیدا ہوئے، اور یہ سارا سلسلہ جیسے ان کی پہلے بھی پیشن گوئیاں جو تھیں وہ اسی طرح سچ ثابت ہوئیں۔ اب بات یہاں پر آ گئی کہ آپ نے
کہ جو کیا کہ پہلے تو یہ اصلاح شریعت ہو گئی، اور لوگوں نے جو اس وقت بدعقائد بنائے ہوئے تو ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو یہ شریعت علیحدہ ہے اور طریقت علیحدہ ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ طریقت جو ہے وہ اپنا اور شریعت ایک ہی چیز ہے۔ اس میں آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شریعت ہے وہ اسلام کا ظاہر ہے اور تصوف اسلام کا باطن ہے۔ ظاہری اس کے لیے جو شریعت کو سمجھانے کے لیے پڑھنے کے لیے علماء اثر ہوتے ہیں، اور طریقت کے واسطے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو تمہاری اللہ تک رسائی کرتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں آپ کے قلب اور اس کو کی تزکیہ کرتے ہیں، نفس کی صفائی کرتے ہیں تاکہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور اس کی جو بھی آپ کا استطاعت ہے منزلیں حاصل کریں۔ یہ ایک ایسی اصلاح تھی جس کے بعد آج تک اب جو کچھ ہو رہا ہے مدارس میں، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ ان کی مرہون منت ہے۔ آپ نے 1000 سال بعد آ کر الف ثانی کا مطلب یہ ہے کہ تجدید کی۔ اسی طرح آپ کی کچھ کرامات ہیں جس میں سے ایک بڑی اہم ہے، جس میں سے میں نے آگے کہا کہ پہلے تو وہ آزاد جس طرح کیا انہوں نے، حضور آئے خواب میں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب یہ اکبر کے زمانے میں شروع میں جب آپ نے اس کو شروع کیا تھا تو اس وقت اکبر کو راضی کیا گیا کہ یار تو وہ کہے گا کہ لوگ مجھے جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، یا میری پیروی کرنا چاہتے ہیں، یا دین الہی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ چلو اس بات پہ یوں کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ دربار بنائے دو، یعنی ایک دربار اکبری تھا اور دوسرا دربار محمدی تھا۔ دربار اکبری جو تھا اس نے بڑے قیمتی کپڑوں سے پارچہ جات سے تیار کرایا اور بہت شامیانے لگائے گئے، نفیس کھانے اس میں رکھے گئے، اور دوسری طرف جو دربار محمدی تھا وہ پرانے کپڑوں سے اور ان سے کر کے بنایا گیا، اور اس میں جو کھانے بھی تھے وہ سادہ تھے، یعنی اس کے میں وہ کپ ویسے نہیں تھے جیسے ان کے تھے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ کھولا گیا تو انہوں نے کیا دیکھتے ہیں کہ کس کی طرف کون زیادہ جاتا ہے، تو جب کھولا گیا تو جو اس کے بادشاہ کے درباری اور حواری تھے انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں وہ سارے دربار اکبری کے اندر چلے گئے، اور دوسرے جو تھے کچھ اپنا ان کے جو ان کے درباری تھے ایک دو وہ ان کے ساتھ، اور دوسرے لوگ عام لوگ جو تھے وہ اس میں چلے گئے جو آپ کو ماننے والے تھے۔ اور آپ نے کیا کیا اس کے دوران، کھانے کے دوران آپ نے حصار کیا، آپ نے جہاں آپ دربار محمدی کا حصار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کھانا تناول شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ باقاعدہ بڑی تیز آندھی چلی، جس کی آندھی نے ان کے تمام شامیانے، ڈنڈے جو لگائے ہوئے تھے اور رسے، وہ سارے ان عمراء اور بادشاہ سمیت جو اکبر تھا ان کے اوپر گرے، اور تاریخ کے حوالے سے اکبر سب اکثر زخمی ہو گئے، اور وہ جو تھے نا وہ اکبر کے بھی سر میں یعنی وہ ڈنڈے جو تھے وہ لگے، اور جس کے بعد وہ چند دنوں کے بعد مر گیا، خود اکبر اعظم جو تھا وہ مر گیا۔ یہ بہت بڑی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اور بھی کریں گے، لمبی نہ ہو، اور انشاءاللہ آئندہ کرامات اور آپ کے کشف کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں اگلی قسط کے لیے۔